اللہ بھائی کل بھی آپ نے پوچھا ہے، ایک ہی بات کو 100 دفعہ تو نہ پوچھا کرو. آپ پہ ذمہ نماز قضا ہے، آپ نے قضا کرنی ہے، فرض سے پہلے کرو، کوشش کرو جتنا جلدی ہو قضا کرو. بس صاف بات ہے، جب فرض کھڑے ہو جائیں گے پہلے وہ پڑھو گے، اس سے پہلے قضا کرو. اگر ایک عورت اپنے خاوند کو بتائے بغیر خیرات کر دیتی ہے لیکن بعد میں بتا دیتی ہے اور وہ اس پہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ پوچھ کے خیرات کیا کریں، کیونکہ خاوند کے مال میں تصرف اس کے حکم کے بغیر جائز نہیں. کہتے ہیں کہ اجوا کھجور کی پیداوار جو ہے کسی اور ملک میں، پہلے تو ہم نے بھی یہی سنا تھا کہ مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں نہیں ہے، لیکن اب سنا ہے کہ قصیم کے علاقے میں بھی ہے، اور بلکہ پاکستان میں بھی لوگوں نے اجوا کھجور لگائی ہے، وہاں بھی ہو گئی. میں اپنا زیور استعمال نہیں کرتی. اب میں اپنے زیور کو اپنی اولاد پہ تقسیم کر کے ان کے نام لگا دوں، جب شادی ہوگی تو دوں گی، تو اس وقت تک تو تمہارے پاس ہے نا. دے تو نہیں دیا نا تم نے، زکوٰۃ دیتی رہو. زکوٰۃ سے بہانہ بنانے کے لیے، بچنے کے لیے یہ ہیلا کر رہی ہے. یہ ان کے نام میں نے نام لگایا، دے دو ان کو. پھر جب دیا نہیں ہے زکوٰۃ تم دو گے. باقی زیور پہنو یا نہ پہنو، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زیور پہ زکوٰۃ ہے، چاہے وہ پہننے کے لیے ہو یا بیچنے کے لیے ہو یا رکھنے کے لیے. باقی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زیور جو عورت پہنتی ہے، استعمال چاہے کبھی کبھی پہنے شادی وغیرہ پہ، تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن امام صاحب اس مسئلے میں وہ کہتے ہیں کہ اصل زکوٰۃ کا حکم ہی سونے چاندی پہ ہے، کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل. تو اس میں تو کوئی قید نہیں کہ پہننے والا ہے یا پہننے والا نہیں ہے. میں اپنے گھر سے 500 کلومیٹر دور اپنے ننہال آیا ہوا ہوں، وہاں بھی آپ مسافر ہیں، قصر پڑھیں گے. میں نے اپنی بیوی کو عدالت میں کاغذ پہ 3 دفعہ طلاق لکھ کے دی ہے، دل میں ارادہ نہیں تھا. لکھا کیوں تھا جناب؟ جب لکھ کے دے دی ہے تو کام تو پکا ہو گیا، اور وہ بھی عدالت میں. ماشاءاللہ پکی 3 طلاقیں ہو گئی. اب اس کے دل میں نہیں تھا. اللہم صلی علی محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بارہ یہ درود پڑھنا ٹھیک ہے، لیکن یہ کسی حدیث میں نہیں کہ ہر جمعہ کی رات کو پڑھے تو حضور خود آئیں گے اس کو قبر میں اتاریں گے. یہ تم نے خود بنایا. حضور نے کسی صحابی کو قبر میں نہیں اتارا، تو تیرے درود پڑھنے سے تمہیں اتاریں گے. حضور کے زمانے میں جتنے صحابہ فوت ہوئے ان کو تو آپ نے نہیں اتارا، ماں سوا چند ایک کے. قرآن پاک جیسے ہمارے ملک میں عورتیں مجہول پڑھتی ہیں، یہ ناجائز ہے. ان سے کہیں کہ کسی عالمہ قاریہ سے کم از کم ایک پارے کی تصحیح کرا لیں، پھر سارا قرآن انشاءاللہ صحیح ہو جائے. جب چند صورتیں صحیح طریقے سے وہ پڑھا دے گی تو اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے پڑھنا ہے. مجہول پڑھنا جائز نہیں ہے. تم تو عورتوں کی بات کرتے ہو. ہمارے یہاں تو اللہ کی رحمت ہے، تراویح میں ہمارے حافظ صاحبان جو ہیں وہ بھی ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ بس یعلمون تعلمون یعلمون تعلمون کا ہی پتہ لگتا ہے، باقی تو کسی آیت کا پتہ نہیں لگتا کیوں کیا پڑھ رہے ہیں. یہ دیکھیں، یہ ائمہ کرام جو حرم میں نماز، جو کہ یہ علماء ہیں. اب دیکھیں نا کہ اس نے اگر پہلی صورت میں پہلی رکعت میں
والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین پڑھا ہے تو دوسری صورت میں نے پڑھا ہے لإیلاف قریش ایلافہم فلیعبدوا رب ھذا البیت، یعنی دونوں کا آپس کے اندر ایک تعلق ہے کہ بلد الامین کون ہے، یہ ہے، اور اس میں اللہ کی عبادت کرنے والے کے لیے اللہ پاک ذمہ وار ہے کہ اس کے کھانے سے اور اس کو غم سے مصیبتوں سے محفوظ رکھیں گے۔ یہ جب تک قرآن، یہ لوگ آپ یقین کریں، اگر آپ غور کریں نا ان کے ایک ایک آیت پہ تو بالکل قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے یہاں تو بس ایک گزارا ہے، بہرحال نماز تو ہو جاتی ہے جیسے بھی پڑھو، لیکن کوشش کرو کہ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَقْرَؤُكُمْ، امام اس کو بناؤ جو قاری ہو قرآن۔ فَلْيَؤُمُّكُمْ أَعْلَمُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، امام اس کو بناؤ جو عالم ہو۔ اگر دونوں عالم ہیں، دونوں قاری ہیں، اب حضور نے فرمایا فَلْيَؤُمُّكُمْ أَكْبَرُكُمْ سِنًّا، اس کو امام بناؤ جو بڑی عمر والا ہو تاکہ اس کا احترام زیادہ ہوگا۔ حتیٰ کہ فقہاء نے بڑی عجیب عجیب شرطیں لکھی، احسنکم وجہن، چہرہ بھی خوبصورت ہو تاکہ مقتدی اس سے محبت کرے، اس سے کراہت نہ کرے۔ بہرحال ہماری نمازیں تو دعا کرو کہ اللہ قبول فرمائے۔ ہم تو جتنے ذوق شوق سے نعت خوانی کرتے ہیں نا، اتنے ذوق سے قرآن نہیں پڑھتے ہیں۔ ہمارے ہاں نعت خوانی کی جو ایک عذاب چل پڑا ہے، یہ خانی جو ہے نا جہاں لگ جائے بس ڈرو، کل خانی، نعت خانی، فلانی خانی، فلانی نانی، فلانی، یہ کیا ہے؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اگر ہم قرآن عربی میں نہیں پڑھ سکتے، اس کا اردو ترجمہ پڑھتے رہیں، ثواب ہوگا، لیکن قرآن نہیں کہے گا وہ کہ قرآن پڑھا ہے آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے۔ ثواب تو اس کا بھی ہوگا، لیکن وہ قرآن پڑھنے والا ثواب نہیں ہوگا، وہ صرف قرآن کے ساتھ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ من قرأ حرفا، جس نے ایک حرف پڑھا 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور فرمایا لم تقل الف لام میم حرف، یہ نہ کہو کہ الف لام میم حرف، بلکہ الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ اگر میرے خرچ میں تنگی رہتی ہے، شوہر مجھے خرچہ دیتے ہیں لیکن میری ضروریات پوری نہیں ہوتی، پہلے مجھے بیٹی یہ سمجھائے کہ تمہاری ضروریات کیا ہیں۔ گھر تمہیں شوہر نے دیا ہے، نان نفقہ شوہر کے ذمہ ہے، کھانا پینا سبزہ سب کھانا اس کے ذمہ ہے، تمہاری ضروریات کون سی پوری نہیں ہوتی؟ بیوٹی پارلر جانے کی فیس نہیں ہوتی، یا فیشل کرانے کی فیس نہیں ہوتی، کیا بات کرتی؟ کس بات کا تمہارا خرچہ ہے؟ تم گھر میں جا کے غلط خرچ کرنا چاہتی ہو باہر جا کر؟ ویسے اگر تم اپنے زیور کسی اسلامی بینک میں رکھ لو اور وہ تمہیں نفع دیں، وہ تو جائز ہے، لیکن وجہ مجھے بتائیں، وجہ کیا ہے؟ جب نان نفقہ خاوند کے ذمہ ہے، مکان خاوند کے ذمہ ہے، کرایہ بجلی ہر بل سب خاوند کے ذمہ، تمہاری ضروریات کون سی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی؟ میں نے ایک مولوی سے سنا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کا جنازہ نہیں ہوا تو آپ پڑھ لیں، بس بات ختم ہو گئی، ضد ختم ہو گئی۔ غائبانہ جنازہ تو پڑھتے ہیں، آپ کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ حضور کا جنازہ کیوں ہوتا؟ حضور تو معصوم ہیں، جنازے کی ضرورت تو ان کا ہے جن کے گناہ ہیں کہ ان کے لیے ہم بخشش کی دعا کریں۔ حضور کا جنازہ کیوں ہوتا؟ وہ تو صرف صحابہ نے درود پڑھا ہے، جنازہ تو نہیں پڑھا۔ میرا اپنے شوہر سے کوئی ازدواجی تعلق نہیں تھا، اچھا شوہر ہے، اچھی بیوی ہے، شادی کے 1 ماہ بعد اس نے مجھے کہا کہ آج سے تم مجھ پر حرام ہو۔ 3 بار تو پکی طلاق ہو گئی، جان چھوٹی۔ ازدواجی تعلق ہو یا نہ ہو، تم اس کے نکاح میں تو تھی نا۔
نکاح کے بعد اس کو طلاق کا بھی حق ہے، اور اس نے 3 طلاقیں دے دی، جان چھٹ گئی تمہاری، پھر تم کس بات کی انتظار کر رہی ہو؟ 1 سال ہو گیا، جاؤ شادی کرو۔ قضا فرض نماز کی ادائیگی کے وقت اگر 2 رکعات میں قرات پڑھ لیں، 2 رکعات میں قرات اگر فرض نماز ہے اس میں نہیں، صرف فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ مدینہ منورہ میں باب عثمان کے ساتھ ایک گروپ بیٹھا ہوتا ہے، لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، مسجد نبوی خدام انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور پیسے دے، تو سارے کام چھوڑ کر پیسوں کے پیچھے بھاگ جاتے، تو ان کے بارے میں وہاں جو انتظامیہ ہے حکومت کی، ان کو بتا دیں، وہ ٹھیک کر دیں گے ان کو۔ قضا نماز اشراق کے بعد، اشراق سے پہلے نہیں۔ اگر کسی کو برے خیالات آتے ہیں جو بیان کے قابل نہیں، جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، نہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی ایسے برے خیالات آئیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے رہو، پھر آنا ختم ہو جائے۔ شیعہ کا ذبیحہ بیتے رہ کے نہ کھائیں، ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی ایسا ہو جو کافر ہو، کیونکہ شیعہ کی کوئی ایک قسم تو ہے ہی نہیں، اب کس کس کے سینے پہ ہم ایکس رے رکھیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ ان کا ذبیحہ نہ کھایا کریں۔ میرے ایک دوست نے مصنوعی بال لگوائے ہیں، اب پتہ نہیں وہ بال مسلمان کے ہیں یا کافر کے ہیں، بہرحال یہ تحقیق تو اس کو کرنی چاہیے تھی، لیکن جو بھی ہیں بہرحال ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھے، سب کچھ کرے۔ اگر اسلامی بینک اسلامی اصولوں پہ قرضہ دیتا ہے تو آپ قرضہ لے سکتی ہیں۔ میں ہمیشہ ایک پیپر میں فیل ہو جاتی ہوں، میرا وہ پیپر جو ہے اکتوبر میں ہے، آپ 7 دفعہ علم نشرح حلقہ سورت پڑھ کے دم کر کے سینے پہ پڑھا کریں، پھر امتحان والے دن بھی پہلے دم کر کے پھر امتحان دیں۔ اور وہ جو ہے نا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ پیپر کوئی تمہیں صحیح پڑھانے والا استاد نہیں ملا۔ میرے اپنے بیٹے کا مسئلہ ہے، ایک پتہ نہیں، اب مجھے یاد نہیں ہے وہ کون سا پیپر تھا، وہ میڈیکل کا پیپر تھا، اس میں وہ اس کی سپلی آ گئی، ایک پیپر میں رہ گیا، تو اب اس نے مجھے کہا کہ وہ میرا پوتا ہے، یعنی بیٹا تو نہیں، دادا، کہ میں اس پیپر میں رہ گیا ہوں، اور مشکل یہ ہے کہ ایک تو یہ پیپر بڑا مشکل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو پڑھانے والے استاد تھے وہ صحیح انداز میں ہمیں پڑھا بھی نہیں سکے، ہمارے دماغ میں یہ اترا ہی نہیں، تو ہم امتحان کیسے دیتے؟ سارے لڑکے فیل ہوئے۔ میں نے کہا اچھا انشاءاللہ کوئی حل نکلے گا۔ میرے ایک دوست تھے ڈاکٹر، اب مجھے نام بھول گیا، بلوچ فیملی سے تعلق رکھتے تھے، اب وہ انگلینڈ چلے گئے ہیں، وہ اس وقت سعودی جرمن ہاسپٹل میں تھے، ان کا جو جرنل نکلتا ہے اس کو وہی لکھتے تھے۔ میں نے اس کو فون کیا، میں نے کہا یار میرے بچے کا یہ مسئلہ ہے، اس نے کہا حضرت میں نے ساری زندگی یہی مضمون پڑھایا ہے اور اسی میں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، آپ اپنے بچے کو میرا نمبر دے دیں، مجھ سے رابطہ کر دیں، میں انشاءاللہ صرف 2 دن میرے پاس آ جائے میں پوری کتاب پڑھا دوں گا۔ تو میرے بیٹے نے ان سے جا کے رابطہ کیا، انہوں نے کہا گھر آ جاؤ تمہاری مرضی ہے، ہسپتال میں آ جاؤ تمہاری مرضی ہے۔ میں تو ترستا رہتا ہوں کہ بلوچوں کی اولاد بھی کوئی پڑھو گی، جو اکثر بلوچ تو ہم جاہل ہوتے ہیں، تو اگر ایک آدمی ڈاکٹری پڑھ رہا ہے تو میرا فرض بھی بنتا ہے، ویسے تو مجھے مولانا کا حکم ہے۔ تو وہ بچہ میرا 2 دن اس کے گھر میں گیا، اور 1 گھنٹے کے لیے صرف، اس نے 2 دن میں اس کو ماشاءاللہ اتنا تیار کیا، اس نے کہا کہ آپ جائیں، اس پرچے میں تو آپ زندگی بھر فیل نہیں ہوں گے، باقی پرچے جانے تم جانا۔ انہوں نے کہا تمہارے استادوں کو آتا جاتا تو ہے کچھ نہیں، انہوں نے 2 4 کر کے قاعدے سمجھا دیا، انہوں نے کہا اب تم خود اس کے ماہر ہو گئے ہو۔ وہ اس نے پرچہ دیا تو 100/100% اس کے نمبر آئے۔ میں نے کہا کہتا ہے
دادا وہ تو صرف استاد نہیں، وہ تو پتہ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ آئنسٹائن وہ خود تھا پڑھانے والا، وہ تو اتنا ماہر ہے اس مضمون میں۔ تو اس لیے میری بیٹی آپ اس لیے بھی فیل ہوتی ہوں گی کہ کوئی آپ کو پڑھانے والا نہیں ملا، کوئی اچھا آدمی ڈھونڈو۔ لیکن مرد ہو تو پردے میں پڑھنا، اعتبار نہ کرنا، خاص طور پہ مولویوں پہ اعتبار نہ کرنا۔ اس کی وجہ ہے کہ مولوی بھوکے ہوتے ہیں نا، گناہ گار ادھر ادھر منہ مار لیتے ہیں، مولوی کی تو ملتا کوئی نہیں۔ میرے دوست نے دوسری شادی کورٹ میں شیعہ لڑکی سے کی، گواہ بھی کوئی نہیں ہے، نکاح نامے میں خود مختار لکھا ہے، نہیں ہوتا نکاح، باقی تمہاری مرضی۔ جب تک ولی نہیں، نکاح نہیں، خطبہ نہیں، گواہ نہیں، کیسا نکاح ہو گیا؟ تو ٹھیک ہے، وہ تو شیعہ لڑکی تھی نا، اس کے نزدیک تو متع جائز ہے، اس نے تم سے متع کر لیا ہے، نکاح تو نہیں ہوا۔ کچھ ہمارے دوست بینکوں سے قرض لے گھر بھاگ گئے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حلال ہے، بالکل چوری ہے، کافروں کا مال اٹھانا بھی حرام ہے۔ میری میڈیکل میں سلیکشن نہیں ہو رہا، دعا کہ اللہ مشکل حل کرے، آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں۔ ایک خاتون بیمار ہے، اللہ شفا دے۔ حضرت امیر معاویہ نے کوئی زبردستی بیعت نہیں کی، سب نے رضامندی سے بیعت کی تھی، وہ صحابی جلیل ہیں، اور اس وقت یزید بھی بگڑا ہوا نہیں تھا۔ آدمی کے بگڑنے میں دیر تو نہیں لگتی، وہ تو بعد میں بگڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں کچھ شیعہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آج کل کے جتنے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلاتے ہیں وہ بھی ہماری برادری سے ہیں۔ اللہ جانے، وہ جانتے ہوں گے، ہم تو نہیں جانتے۔ جب پڑھائی کرنے لگتی ہوں سر میں درد ہونے لگتا ہے، گانا سنتے ہوئے تو نہیں ہوتا نا، قرآن پڑھتے ہوئے تو ہوگا، شیطان آئے گا نا سر پہ پتھر مارے گا۔ پڑھتی رہو تم، کوئی درد ورد نہیں، درد کا تو علاج ہے قرآن۔ آپ 1 مہینے تک حضور نے ایلا کیا تھا، ہاں بیویوں نے خرچہ مانگا تو حضور ناراض ہو گیا، حضور میرے پاس سال کا خرچہ نہیں ہے تو میں کہاں سے دے دوں؟ اس لیے آپ نے قسم کھا لی تھی، اس کو کہتے ہیں ایلا، کہ 1 مہینے تک میں اپنی کسی بیوی سے بات نہیں کروں گا۔ حیض کے 7ویں دن بھی اگر بلیڈنگ نظر ہے، نماز نہیں پڑھ سکتی، پھر 10 دن تک انتظار کرے۔ جمعہ کے دن ناخن جو ہے غسل سے پہلے بھی کاٹے جا سکتے ہیں، ہاں تو غسل کر کے تو کاٹنے کا حکم نہیں، پہلے کاٹنے کا حکم ہے۔ حجامت کریں، اپنے ناخن کاٹیں، ہر کچھ کریں۔ تھوڑی تھوڑی زکوٰۃ ہم دیتے رہیں، سال میں پوری کرنا ٹھیک ہے۔ ہم پورا پریوار یعنی خاندان حج کے لیے آتے ہیں، دعا فر اللہ قبول کرے۔ ایک نوجوان لڑکا ہے، اس کو سوتے سوتے جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، جسم بھی سن ہو جاتا ہے۔ بہرحال آیت الکرسی اور قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس، اور اگر وہ نوجوان ہے اس کی شادی کر لو، یہی جھٹکے لگتے ہوں گے اس کو۔ تم اس کی شادی نہیں کرتی، جھٹکے نہ لگے تو کیا کرے؟ شادی کر دو، پھر کوئی وظیفہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ بیوی خود ٹھیک کر دے گی۔ بھئی اگر کسی نے نقاب میں عمرہ کیا ہے تو نقاب میں عمرے سے دم پڑ جاتی ہے، کوئی بھی ہو۔ موبائل میں تصویر نہ نکالیں، گھر میں اللہ کا نام فریم میں لٹکا سکتے ہیں، یا قرآن کی سورت بھی لکھی ہوئی فریم میں لٹکا سکتے ہیں۔ میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، میرے بعض کسٹمر بیکاری لوگ ہیں، بیکار لوگ ہیں، کرایہ کی مد میں ان سے پیسے لے سکتا ہوں؟ بل لے سکتے ہیں، کیوں نہیں لے سکتے ہیں؟ جب آپ نے گاڑی استعمال کی ہے تو کرایہ لے سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی ہوں، بھکاری ہوں یا بنکاری ہوں۔ سامری کی پرورش حضرت جبریل نے کی، اس نے حضرت موسیٰ کی شریعت کیا قبول کی؟ اس نے تو بچڑا بنا کے سب کو گمراہ کر دیا، شریعت کیا قبول کرتا؟
حضور کی تدفین میں سب سے پہلے ابو بکر عمر تھے، حضرت علی بھی تھے، اور غسل دینے میں حضرت علی اور حضرت فضل تھے۔ میرا بیٹا، دوست کا بیٹا حافظ بن گیا ہے، عالم بننا چاہتا ہے، دیوبند کے مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اللہ کامیاب کرے۔ میرا باپ سود خوری کرتا تھا، بہرحال اللہ اس کے گناہ معاف کرے، کافر تو نہیں تھا نا، گناہگار تھا، اللہ معاف کر دے۔ میری بیٹیاں، ایک کا نام میں نے حریم نایاب اور تحریم نایاب رکھا، ٹھیک ہے، وہ حافظ قرآن، حافظ حدیث علماء بنانا چاہیے، ٹھیک، یہ بھی اچھی نیت ہے، آپ کا ارادہ اچھا ہے، کسی اچھے دینی مدرسے میں داخل کریں۔ نماز استخارہ وہی 2 رکعت پڑھ کے دعا مانگو، استخارہ۔ حسبنا اللہ، پتہ نہیں استعین اللہ من فضل، یہ مجھے نہیں پتا آپ کیا لکھا ہے، آپ نے پڑھا ہی نہیں جاتا مجھ سے۔ میری بیٹی 2 سال کی ہو گئی، بولتی نہیں، اس کو زمزم پلائیں، اور روزانہ ہر نماز کے بعد 7 دفعہ سورۃ فاتحہ خود پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو انگوٹھے چومتے ہیں وہ بدعت ہے اور ناجائز ہے۔ حضور کے نام آنے پر درود شریف پڑھنا چاہیے جو حضور نے فرمایا ہے۔ الکحل تو خیر حرام ہے، لیکن پرفیوم لگانا جائز ہے، چونکہ اس کی حیت بدل جاتی ہے، جب حیت بدل جائے تو وہ چیز حلال ہو جاتی ہے۔ جیسے مثلا شراب ہے، اس کو اگر لیمون وہ سرکہ بن جائے تو وہ حلال ہو جائے گی۔ اسی طرح الکحل جب پرفیوم میں ڈالتے ہیں نا، وہ اس کی اپنی حیت نہیں رہتی اور پھر اڑ جاتا ہے، باقی بھی نہیں، اس لیے پرفیوم لگانا جائز ہے۔ سونا پہننا تو حرام ہے، سونے کے رنگ کی کوئی چین ہے، گھڑی ہے، اس کا کوئی حرج نہیں۔ میرا بچہ نہیں ہو رہا تھا، عمرہ کیا، بیوی کے ساتھ دعا مانگی کہ اگر بچہ ہوگا تو ایک بچہ اڈاپٹ کر لیں گے، ہمارا بچہ ہو گیا، منت کا کیا کریں؟ تمہیں اللہ نے بچہ دے دیا، اب کسی دوسرے کا اڈاپٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی غریب کی ویسے مدد کر دیا کریں۔ کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں کہ جاؤ گی تو میں طلاق دے دوں گا، وہ طلاق نہیں ہوتی، دے دوں گا سے نہیں ہوتی۔ حائض میں رہے تو عمرہ ادا کیا، پھر دوپہر کو طائف ایک دوست سے ملنے گیا، واپسی پہ احرام عمرے کی نیت کے بغیر حرم آ گیا۔ حنفی مسلک میں تو دم ہے، یا واپس طائف جا کے احرام باندھ لو تاکہ عمرہ کر لو، عمرہ بھی ہو جائے گا اور دم سے بھی بچ جاؤ گے۔ باقی جو ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں اگر وہ کسی کو ملنے گیا تھا یا ارادہ عمرے کا نہیں تھا اور احرام نہیں باندھا تو دم نہیں پڑے گی، وہ بھی کہتے ہیں کرنا چاہیے تھا لیکن نہ کرے تو دم نہیں ہوگی۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایسی بات ہمارے منشے پر ہو تو پھر میقات کا کیا فائدہ ہوا؟ میقات کا تو معنی ہی یہی ہے کہ بغیر احرام کے نہ گزرو، اور پھر حضور پاک ساری زندگی کسی میقات سے بغیر احرام کے نہیں گزرے، صرف فتح مکہ کے موقع پر حضور نے احرام نہیں باندھا، اور وہ بھی بتلا دیا کہ اس لیے احرام نہیں باندھا کہ اللہ نے مجھے اجازت دی۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا فارج الہم یا کاشف الغم یا مجیب دعوت المضطرین الحمدللہ یا رحمان الدنیا والآخرہ ورحیمہما فرحمنا برحمت تغنینا بها عن رحمت امن سواک۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک امن سواک۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا
وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم رب زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم لا تجعلنا مسقطا للمازقين، لا تجعلنا عقلة للآكلين. اللهم ارحمنا، اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين هذا البلد الأمين فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما. یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ پورے عالم میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے علماء ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما. یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم.